السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو غزوہ احد کا واقعہ سناؤں گا اور ساتھ میں شہدائے احد کی زیارت کرواؤں گا، جہاں پہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفن ہیں، اور اس جنگ کے دوران ہونے والے 70 صحابہ کرام اس جگہ پر مدفن ہیں۔ یہاں پر اترتے ہی ہم لوگوں نے دانہ ڈالا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہم لوگ دانہ ڈال رہے ہیں سب دوست یہاں پہ کبوتروں کو، اور ساتھ میں تھوڑا سا کبوتروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور ماشاءاللہ بہت مزہ آیا یہاں پہ، ساتھ میں زیارت کی اور ان کبوتروں کو صبح صبح دانہ ڈالا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، اور یہ ایک سعودی تھا یہاں پر، یہ کہہ رہا تھا کہ میری ویڈیو بناؤ، میری پکچرز بناؤ، تھوڑا سا شاید دماغی توازن اس کا درست نہیں تھا، تھوڑا سا بہت مستیاں کر رہا تھا سب کے ساتھ، اور سب سے دانہ چھین چھین کے ڈال رہا تھا کبوتروں کو، کھیل رہا تھا یہاں پہ، مستیاں کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں، بس اللہ پاک سب کو اپنے ایمان میں رکھے، سب کو اللہ تندرستی عطا فرمائے، اور جو تندرست ہیں اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ کا رحمت کا، اللہ کے کرم کا، بس اللہ سے معافی طلب کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا کی۔ ہم سب دوست یہاں پہ دانہ ڈال رہے تھے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر تھا، صبح صبح کا ٹائم تھا اور بہت مزہ آیا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در کی زیارت کی یہاں پر، اور سلام پیش کیا۔ تو ویورز، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کا واقعہ کیا تھا۔ یہ ماشاءاللہ سے یہ مسجد ہے، یہ ابھی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ سامنے جو ہے یہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پہ وہ مدفن ہے، اور ساتھ میں 70 صحابہ کرام مدفن ہیں۔ سلام پیش کرنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی محبوب چچا تھے، ان کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو یہ وہ در ہے کہ جہاں پر سنا ہے کہ دنیا میں کی گئی دعا قبول نہ ہو تو اس در کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ یہ وہ مقام ہے کہ یہ بہت دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، جہاں پر آپ کی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سب بھی اس در کی زیارت کریں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام پیش کریں، اور ساتھ میں جو صحابہ کرام ہیں جو یہاں پہ مدفن ہیں ان کو سلام پیش کریں۔ یہ جبل رمہ ہے، اس پہاڑی کو جبل رمہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران 50 صحابہ کرام جو کہ بہترین تیر انداز تھے، ان کو یہاں پر اس پہاڑی کے پیچھے رکنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ ہم جنگ ہاریں یا جیتیں، آپ لوگوں نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ تو وہ سب مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے پہاڑی کے نیچے اتر گئے تھے، اور جب دشمنوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پیچھے سے وار کیا، اور 70 صحابہ کرام اس جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ ایک صحابہ کرام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں فلاں صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اتنے آنسو نکل آئے، اور اللہ سے دعا فرمائی، اب تو ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اب تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے بعد صحابہ کرام کو جنت البقیع میں دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو احد کا پہاڑ جو تھا وہ پیچھے چل پڑا تھا۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد، تو رک جا یہاں پر، میں اپنے بہت ہی پیارے، بہت ہی لاڈلے چچا کو تیرے دامن میں دفن کر کے جا رہا ہوں۔ تو احد کا پہاڑ وہیں پر رک گیا تھا۔ احد کا پہاڑ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس پہاڑ کو جنتی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں پر نصب ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ اور اسی جنگ کے دوران آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔
تو جب اس دوران جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو یہ پہاڑ کپا کر 2 حصوں میں ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا اور اس پہاڑ میں درار آ گئی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پہاڑ کے اندر اس طرح سے لائن ہے، یہ پہاڑ پھٹ گیا تھا۔ یہ والی جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ چیز اس جگہ پہ فوکس کیجئے گا۔ یہاں پر جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اسی جنگ کے دوران تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ اور اس پہاڑ میں ایک ایسی جگہ ہے جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے اس پہاڑ کے دامن میں، تو جس جگہ پر آرام فرما رہے تھے وہ جگہ روئی کی مانند بہت سافٹ ہو گئی تھی، بہت نرم پڑ گئی تھی، اور وہ جگہ آج بھی ماشاءاللہ اسی طرح سے مہکتی ہے، اسی طرح سے روئی کی طرح ہی نرم تو نہیں ہے لیکن اس طرح سے ہی محسوس ہوتی ہے دکھنے میں کہ وہ بہت ویسے ہی اندر کی طرف دھسی ہوئی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، بہت ہمارے لیے زندہ معجزے ہیں کہ جو آج بھی زندہ ہے اسلام میں۔ اس جنگ میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، جو کہ ابو سفیان کی بیوی جس کا نام ہندہ تھا، اس نے یہ ساری تیاری کی تھی اس جنگ کی۔ تو ویورز، ہم واپسی کے لیے نکل گئے تھے، ساتھ میں آپ مدینے کی گلیوں کی زیارت کریں اور باقی کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ اس جنگ میں ہندہ نامی خاتون جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، جو اس جنگ کے دوران ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہندہ نامی خاتون نے اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے اس جنگ کی پوری تیاری کی تھی اور اپنے غلام وحشی کو اس شرط پر آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر اس کے ہاتھ میں پیش کرے گا اور وہ ان کے کلیجے کو نعوذ باللہ کچا چبائے گی۔ اور یہ جنگ بدر کے مقابلے پہ لڑی گئی تھی، اور یہ جنگ 1 سال کے بعد بنو قریش کا قبیلہ 3000 کا لشکر لے کر مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ہر قسم کے جنگی سامان کی ترکیب اور ابو سفیان کر رہے تھے، جو کہ ابھی اس وقت پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ جنگ مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ اور جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی روانگی اور ان کے ارادوں کا پتہ چلا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو جنگ کا حکم دیا اور 1000 کے لشکر کے ساتھ تیاری کر لی، مدینہ سے روانہ ہوئے اور احد کے مقام پر آ پہنچے۔ یہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی جو 23 مارچ میں لڑی گئی تھی، اور یہ احد کے مقابلے پہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اس میں 70 صحابہ کرام، مطلب 70 صحابہ کرام اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ تو ویورز، یہ سارا واقعہ تھا جنگ احد کا، جو کہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی، اور ہم لوگ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، ساتھ ساتھ آپ کو میں نے واقعہ سنایا۔ اور یہ جو پیچھے بھی گزر کے گیا تھا، یہ اپنا گورنر ہاؤس تھا یہاں کا، اور یہ سارا جو سامنے والا روڈ ہے یہ بالکل قباء کی طرف جاتا ہے، مسجد قباء کی طرف جاتا ہے۔ اکثر لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء کی طرف جاتے ہیں اور 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ مسجد قباء میں 2 نوافل ادا کرنا مطلب ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اور ویورز، یہ سامنے جو منار نظر آ رہے ہیں یہ مسجد بلال کا ہے۔ یہ مسجد بلال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تعمیر کی گئی تھی۔ تو ویورز، آج میں نے آپ کو غزوہ احد کا واقعہ سنایا ہے، جو جنگ احد تھی اس کا سارا واقعہ سنایا تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، بہت شارٹ میں نے آپ کو سنایا ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت کے ساتھ معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، بس جو میرے دل میں تھا، جو میں نے سنا ہوا تھا اپنے بڑوں سے، میں نے اس طرح سے آپ کو سنا دیا۔ تو ساتھ ہی ویورز، یہ حرم کی زیارت کرتے چلیں انشاءاللہ، اور سلام پیش کر دیں مدینے کی پاک گلیوں میں۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا نبی اللہ۔